السلام علیکم پیارے بچوں، دی فیوچر ویژن اسکول میں آن لائن لیکچر میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپریل میں آپ کو پہلے 7 اسباق کا ہوم ورک دیا گیا تھا۔ اب ہم 8ویں سبق حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے شروع کریں گے۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب نگار اردو کا صفحہ نمبر 46 کھولیں۔ صفحہ نمبر 46 پر ہمارا سبق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 47 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ قریش کا مشہور عہدہ عقاب یعنی فوجی نشان آپ رضی اللہ عنہ ہی کے خاندان کو رکھنے کی عزت حاصل تھی۔ یوں عزت و بزرگی میں کوئی اور خاندان آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ بزرگی مطلب عزت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرا خلفائے راشد تھے۔ شرم و حیا، رحم دلی اور سخاوت آپ رضی اللہ عنہ کی خاص خوبیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو بڑا نرم دل عطا کیا تھا۔ کسی کی تکلیف برداشت نہ کر سکتے تھے۔ روپیہ پیسہ بہت تھا۔ لاکھوں کی مالیت کا تجارتی کاروبار کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کھلے دل سے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا چرچا بچے بچے کی زبان پر تھا، چرچا مشہوری۔ اب ہم صفحہ نمبر 47 کی پڑھائی کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یتیموں، بیواؤں اور اپنے غریب رشتہ داروں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے۔ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو یہاں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، برے روما تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ اس نے کنویں کے پانی کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کنواں 20,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، دے دیا۔ مدینے میں رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ کم پڑ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کثیر رقم خرچ کر کے مسجد نبوی کو وسیع کروایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے 10,000 فوجیوں کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے۔ اخراجات خرچ۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار نقد دیے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا اس کا کوئی عمل نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک بار سخت قحط پڑ گیا۔ قحط خشک سالی۔ غریب مسلمان غلے کے لیے ترسنے لگے۔ انہی دنوں اونٹوں کا ایک قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلہ لے کر باہر سے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا غلہ خریدنا چاہا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچنے سے انکار کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جس کو بھی غلے کی ضرورت ہو مفت لے جائے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے غلے کی قیمت بہت کم دے رہے تھے، میں نے اپنا غلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ زیادہ قیمت پر بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریباً 12 سال خلیفہ رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو جمعہ کے دن شہادت پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔